بہت سینسٹیو ایج گروپ ہے اور بچوں کو آپ کوئی پریشر کوئی برڈن نہیں دینا چاہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد صمد خان اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے باتوں باتوں کی ایک اور نئی ایپیسوڈ. پچھلی ایپیسوڈ میں ہماری گیسٹ ہماری اسپیشل گیسٹ میڈم فرحانہ اسلم کے جو ڈائریکٹر ECE ہیں ان کے ساتھ ہم باتوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور اسی تسلسل کو ہم لے کے آج آگے چل رہے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم میڈم فرحانہ اسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم؟ خیریت سے؟ الحمد للہ. آپ خیریت سے؟ الحمد للہ. پچھلی ایپیسوڈ سے سلسلہ ایک شروع ہوا تھا والدین کی رہنمائی کے لیے، سوالوں کا ایک سلسلہ تھا، تو بڑے سوالات اس دوران پوچھے بھی گئے اور انہی کچھ سوالاتوں کو ہم لے کر آپ کے سامنے آج حاضر ہوئے ہیں. سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بالکل. سوال جو آج کا پہلا میں سمجھوں گا کہ ایک ٹیچنگ اپروچ کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیچنگ اپروچ کیا ہوتی ہے اس ECE کی سسٹم کے اندر. ہمارے پاس ECE کلاسز کے لیے جو ایک اسپیشلی ڈیزائنڈ کیریکولم ہے اور جسے ہم ایک الیکٹیکل اپروچ کے تحت فالو کرتے ہیں، دیٹ از اے کمبینیشن. یعنی یہاں ہم ماریا مونٹیسری، ہائی اسکوپ، نیشنل سنگل کیریکولم اور کنڈر گارڈن پروگرام جو ہے اس کے تحت بہت ساری چیزیں اور سالوں کے تجربے پہ یہ بیس کرتا ہے، جس کو ہم نے اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کے ذریعے ایک سینٹرلائز سسٹم کے ذریعے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اور جو بھی پلان ہوتا ہے وہ تمام کیمپسز میں، اس وقت ہمارے الحمدللہ احمد 25 ECE کیمپسز ہیں آؤٹ آف 50 کیمپسز، جہاں یہ پری پرائمری کی پری نرسری سے کلاس 2 تک کی کلاسز موجود ہیں. اور یہاں ایک ایسا سینٹرلائز پلان فالو کیا جاتا ہے جو تمام کیمپسز میں اس دن ایک ہی پلاننگ فالو کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی سینٹرلائز پلان ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی چیز تمام جگہوں پہ ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اس کے لیے تو پورا آپ کا پورا ایک سسٹم جو یعنی جو پلان کر رہا ہے، جو اس کو کہنا چاہیے کہ اسی کے ساتھ جو ہے اس کو سسٹم کے اندر جس طرح سے کروایا جا رہا ہے، اس کی چیکنگ بیلنس کا، اسسمنٹ کا سسٹم، تو یہ تو ایک بہت بڑا سسٹم ہے. تو یہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں بڑی آسانی سے. الحمدللہ احمد، اس کے لیے ہمارے پاس پوری ایک ٹیم موجود ہے. ہمارا EC اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بہت سارے ممبرز ہیں، اور ظاہر ہے ہماری پوری یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان سینٹرلائز لیسن پلانس کو امپلیمنٹ سب سے پہلے ڈیزائن کیسے کیا جائے، وقت اور ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ریسورسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیمپسز میں کیسے ہو رہی ہو، اور پھر اس کا ایک فالو اپ نظام بھی ہے جس سے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بر وقت فالو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اچھا میم، اسی کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. یہ کیا چیز ہے اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس ایج گروپ کی جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی، بہت سینسٹیو ایج گروپ ہے اور بچوں کو آپ کوئی پریشر کوئی برڈن نہیں دینا چاہتے. تو کھیل کھیل میں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، کھیل کھیل کے ذریعے ہی بچوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. اسی پورے تھاٹ کے ساتھ، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کا یہ کیریکولم ڈیزائن ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس 4 تھیمز ہوتی ہیں. سال میں 2 ٹرمز ہوتے ہیں، مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم، اور ہر ٹرم میں 2 تھیمز ہوتی ہیں. جیسے جو ہمارا مڈ ٹرم ہے اس میں ہم مائی سیلف اور انوائرمنٹ کی تھیم سے لے کر چلتے ہیں بچوں کو، اور اس کے ہی اراؤنڈ ساری انفارمیشن دیتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ سبجیکٹس بھی فالو ہو رہے ہوتے ہیں، انگلش، اردو، میتھ، سائنس، سوشل اسٹڈیز وغیرہ. اور پھر ہماری جو فائنل ٹرم ہے اس کے اندر پھر ہمارے پاس ریمیننگ 2 تھیمز ہوتی ہیں، اینیملس اور پلانٹس. ان 4 تھیمز کے اراؤنڈ جو ہے نا انٹیگریٹڈ کیریکولم اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ سبجیکٹس کو بھی کور کر لے، تھیم کے ٹاپکس کو بھی کور کر لے، اور ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے دیٹ از ہماری اسلامک ڈیولپمنٹ بچوں کی، وہ سوشل، ایموشنل اور اسلامک ڈیولپمنٹ بھی اسی کیریکولم میں کور اپ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ سب سے اہم چیز تو ہمارا ویژن ہے نا، شیپنگ دا لیڈرز آف امہ. ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے ہمارے کیریکولم کی پوری ڈیزائننگ میں، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہر سبجیکٹ میں، وہ یہی ویژن ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی ایج سے ہی بچوں کو امت کا لیڈر کس طرح تیار کرنا ہے، ان کے اندر کیا کوالٹیز پیدا کرنی ہے. تو یہ پورا کیریکولم جو ہے وہ اس بیس پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو بچے ہمارے پاس جس وقت کے لیے مخصوص ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں جیسے کہ ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ
ایک چیز میں بہت زیادہ دیر بچہ نہیں لگاتا, بور ہو جاتا ہے, اور وہ پھر ایکٹیویٹیز کی چینج ہو رہی. تو یہاں پر بھی مختلف ایکٹیویٹیز اس طرح سے وقت کے ساتھ کوئی ڈیزائن ہوتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہماری جو پری نرسری اور نرسری کلاس ہے اس میں ہم سب سے زیادہ جو فوکس کرتے ہیں اسکول ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ان کی لسننگ اسپیکنگ اسکلز ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم ریڈنگ کو انکلکیٹ کرتے ہیں اپنی نرسری کلاس سے, اور جو ہماری رائٹنگ اسکلز ہیں وہ ہم اپنی کنڈر گارڈن کلاس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. والدین یقیناً یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہم سے بھی بہت خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو جاتا ہے اسکول 4-5 گھنٹے جو وہاں اسپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے. اچھا, بہت سارے رسپانسز بچے گھر جا کر تو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن والدین کو کوئی بہت ایسی کوئی کلیئر سی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ انیشیل سالوں میں ہم ہوم ورک وغیرہ بھی بچوں کو ریٹن کا نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ پورے جو دن کی روٹین ہے اس میں یہ ساری چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا میم, اسی کے ساتھ جو ایک بڑا اہم سوال ہے, ظاہر بات ہے ان بچوں کو اس مقام تک پہنچانے والے اساتذہ ہیں, تو یہ جو اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کا بھی پھر آپ نے پورا ایک انتظام کیا ہوگا, تو وہ کیا سسٹم ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کا؟ بالکل احمد, یہ تو سب سے آپ سمجھیں ضروری چیز ہے کہ ہم جو بھی کیریکولم ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کو کروانے والی جو ٹیم ہے وہ کتنی کیپیبل, کتنی ٹرینڈ ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ای سی میں بہت خاص ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے تحت ہم ٹیچرز کی سلیکشن کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹریننگ کا ایک بہت اسٹرانگ نظام ہے جس میں آنے والی ٹیچرز کو بھی ہم ایک اورینٹیشن پروگرام سے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد ہر جو ورکنگ ہمارے سیٹرڈیز ہوتے ہیں اس میں ان کے لیے ان ہاؤس ٹریننگ کی ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں ریگولر بیسس پر. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے شارٹ کورسز اور ڈپلوما جو ہم نے اپنی ٹیچرز کے لیے مینڈیٹری رکھا ہے. تو ہماری تمام ای سی ای ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارا ہی ڈیزائن کیا ہوا, ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ڈپلوما تیار کیا ہے وہ پری نرسری, نرسری اور کنڈر گارڈن کی ٹیچرز کے لیے ای سی ای ڈپلوما ہے, اور 1 اور 2 پڑھانے والی تمام ٹیچرز کے لیے پی ڈی پی ٹی ہمارا ایک ڈپلوما ہے, جس سے ہم یہ 6 منتھس کا ڈپلوما کورس ہے, اور جس کے بعد ان کی پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں, وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں کیمپسز میں ان کلاسز میں, اس سے ضرور گزارتے ہیں. کیونکہ یہ سب کچھ جو ہم نے پلان کیا ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ایریا جو ہے وہ ٹیچرز ہیں. یعنی صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ آپ پریکٹیکل چیزیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں, یعنی کلاس روم کے اندر جا کے اس کی پوری اسسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے چیزوں کو ڈیلیور بھی کروایا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا, اسی طرح ایک بہت اہم فیکٹر جب ہم ہمیشہ ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں تو ٹرائنگل پہ ہم کہتے ہیں ٹاپ پہ ہمیشہ بچے کو ہونا چاہیے. جی. تو ایک طرف جو ہے وہ اسکول سسٹم جو ٹیچرز یا مینجمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں, تو ایک طرف پہ پیرنٹس ہوتے ہیں. اچھا, ان پیرنٹس میں آج کل کے اس پورے نظام میں سسٹم میں والد صبح جانے کے بعد پھر شام میں اگر ڈبل جاب کر رہا ہو تو وہ تو رات تک ہی آنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ماؤں پر جو سارا جو لوڈ ہے وہ آ جاتا ہے. تو یہاں پر ایسے میں جو ہماری مائیں ہیں ان سے کس قسم کا تعاون آپ مانگتی ہیں, کیا ان کی انوالومنٹ کس طرح آپ چاہتی ہیں؟ اس کے لیے تو احمد ہم نے ڈے 1 سے ہی اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ الائن رکھنے کے لیے ایک باقاعدہ اورینٹیشن پروگرام پلان کیا ہوا ہے. جیسے ہی ان کے بچوں کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور اپریل کے منتھ سے ان کی کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں تو مارچ کے مہینے میں ہم پیرنٹس کے لیے ایک اورینٹیشن سیشن پلان کرتے ہیں جس میں ہم ان کو تمام اس کیریکولم اور جو کچھ بھی ان کے بچوں کو اس سال سکھایا جائے گا اس سے گزارتے ہیں. وہیں پہ ہم ان کو ان کی رسپانسبلٹیز اور ان کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے اور ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے, وہ سارے پوائنٹس پہ ان سے ڈسکشن اور بات کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح جو ہمارا اسسمنٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے, اور یعنی اگر مختصر الفاظ میں اگر ہم اپنے پیرنٹس کو سمجھانا چاہیں, کیونکہ بہرحال یہ وہ سسٹم تو ہے نہیں جو کلاس 3 سے ہم لے کر ہم کلاس 8 تک کے اندر جس طرح سے اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں ذرا ڈفرینٹ سسٹم ہوتا ہے, وہ کیا ہے اگر ہم اس کو مختصر الفاظ میں سمجھنا چاہیں؟ ان 5 کلاسز میں تو احمد ہم ایگزامز نہیں لیتے بچوں کے, اور ان کو اسٹریس فری اور ایک ویسا انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں اسیسمنٹ سسٹم فالو ہو رہا ہوتا ہے. کچھ تو ایویلویشن کرنے کے لیے کہ جو کچھ بچے سیکھ رہے ہیں وہ کس حد تک ان کو یاد
یاد ہو گیا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک آن گوئنگ اسیسمنٹ سسٹم ہے جو ڈیلی بیسس پر ٹیچرز جو کچھ پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ انہی ایریاز کو اسیس کرتی ہیں. اس کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اور ٹرم وائز ان کی شیٹس تیار ہوتی ہیں. پھر اسی کی بنیاد پر مڈ ٹرم کا اور فائنل ٹرم کا رزلٹ بھی تیار ہوتا ہے. پیرنٹس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم پی ٹی ایم کے ذریعے, اسپیشل میٹنگز کے ذریعے ان کے بچوں کی پرفارمنس اور پروگریس سے ایک آگاہی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ان کو ٹائم ٹو ٹائم کال کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ان کے بچوں کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کے بچوں کے ایریاز آف امپروومنٹ کون کون سے ہیں, کہاں مل کر ایز پارٹنرز ہمیں اور اسکول کو اور پیرنٹس کو کام کرنا ہے بچے کی امپروومنٹ کے لیے. تو یہ ایک آن گوئنگ اسیسمنٹ کا سسٹم ہے جو کلاس میں بچے کو غیر محسوس طریقے سے ٹیچر اسیس کر رہی ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہم جو ہے بچے کو ایک تو امتحان کے خوف سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ کسی قسم کا کوئی ایگزام نہیں ہے کہ جس میں پاس اور فیل کا کوئی سسٹم ہے, ایسا نہیں ہے. اور اس میں کوئی ایسے لوز ہم طے کر لیتے ہیں جو سال کے اختتام پر ہم یہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے اس کو کتنا میٹ کر لیا اور وہاں کون سی ایریاز ہے جس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح سے ہم اپنے پورے سسٹم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہر کلاس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ روبرکس ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس وہ روٹین کے کام ہوتے ہیں جن کو لے کر ہم چلتے ہیں, اور پھر ان بچوں کا رزلٹ تیار ہوتا ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ میم. آج کی میرے خیال میں جو ایپیسوڈ کے اندر جو باتیں آئی ہیں یقیناً یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو پیرنٹس کے علم میں ہونی بھی چاہیے, اور یہ سلسلہ اسی طرح ہمارا چل رہا ہے, اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے سوالات کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں پھر لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.